قوم کی جو ڈھال ہے، خدمت مثال ہے، مصطفیٰ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، مصطفیٰ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، مصطفیٰ کمال ہے۔ جس پہ ہم کو ہے یقین کہ یہ وہ کام آفری، پاکستانی ہر مکین مل کے نعرہ ایک ساتھ، پاک سرزمین، پاک سرزمین، ہر کوئی اس کے ساتھ ہے، ہر کوئی اعتنال ہے، کمال ہے، کمال ہے، مصطفیٰ سلیم خان ول محمد یونس خان، محمد سلیم خان ول محمد یونس خان۔ مدثر علی ول محمد ارشاد صدیقی، فرقان صدیقی ول نظام الدین صدیقی، جنید قادری ول رئیس محمد، اسود رومی بھائی ول محمد بدرالزمان، سید ظاہر شاہ ول سید جمال شاہ، سرجانی سے ندیم بھائی، سرجانی کے ندیم بھائی، چودھری محمد عمران ول نواب الدین نارتھ ناظر آباد سے، فیصل ڈولا ول ندیم احمد خان نارتھ ناظر آباد، فیصل موئز ول موئز خان نارتھ ناظر آباد، شہزاد احمد ول سلطان احمد، فریم اختر، زبیر فہیم ول فریم اختر، محمد آصف انصاری ول عبد الوہاب انصاری، نبی حسن خان ول محمد صغیر خان، شاہ ولی خان ول محمد گل خان، محمد تنویر ول محمد حنیف سرجانی سے، محمد سعد شفیق ول محمد شفیق احمد، ندیم صدیقی ول غلام حسین صدیقی، سید محمد رضوان ول سید محمد فاروق، سرفراز احمد ول نثار احمد، نعیم پاشا ول محمد اسماعیل، خرم احمد ول شمشاد احمد، عدنان خان ول محمد حنیف شان بھائی، محمد عاصم ول خالد مسعود یافتہ، سید شیراز شاہ ول سید ناصر شاہ، محمد بشیر احمد ول عبد الرشید، جہازیب خان ول مختار خان فیڈریلیا سے، خابر ول محمد اسلام، خابر ول محمد اسلام، نصیر احمد ول عبد الرشید، رضی الحسن ول قاضی ریاض ناظر آباد سے۔ یہ ہماری ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کمیٹی کا آج اناؤنسمنٹ ہوئے، آپ تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنے طریقہ کار میں، اپنے سٹائل میں، اپنے تمام طریقہ کار میں، اپنے گھر والوں سے لے کر، اپنے محلے والوں سے لے کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ میں، تمام چیزوں میں اور چینج لے کر آؤ، بدلو اپنے آپ۔ ہمیں دوسروں کے لیے رستہ بنانا ہے، ہمیں خود پیچھے ہٹنا ہے، دوسروں کے لیے اپنے بھائی کو آگے کرنا ہے۔ ہمیں کسی کی برائی، اپنے ساتھی کی برائی، کمزوری کو دیکھ کر اس کو اجاگر نہیں کرنا ہے، اس کی کمزوری پہ پردہ ڈالنا ہے، اس کی کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا سہارا بننا ہے، اس سے جیلسی نہیں کرنی ہے، اس سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنی قوت ملانی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آپ اتنا بڑا کام لے کر نکلے ہو کہ جس کی اس وقت پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں تمام پارٹیز کے لوگ، تمام آرگنائزیشنز، تمام لیڈران، تمام اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں مار دے گا، تمہیں شیعہ مار دے گا، میری طرف آ جاؤ، تمہیں سنی مار دے گا، میری طرف آ جاؤ، تمہیں مہاجر مار دے گا، میری طرف آ جاؤ، تمہیں پختون مار دے گا، میری طرف آ جاؤ، تمہیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان مار دے گا، میری طرف آ جاؤ، تم سے پی ٹی آئی والا زیادتی کر دے گا، میری طرف آ جاؤ،
تم سے ایم کیو والا زیادتی کر دے گا میری طرف آ جاؤ, تمہیں پیپلز پارٹی مار دے گی میری طرف آ جاؤ, تم سے کوئی اور زیادتی کر دے گا میری طرف آ جاؤ, اے پی مار. میں پاک سرزمین پارٹی کے تمام عہدیداران, پاک سرزمین پارٹی کے لوگ, ہم آپ کو اور آپ کے ذریعے پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا کوئی باہر دشمن بیٹھا ہوا ہے, اس دشمن سے بچنے کے لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ. ہم تمہیں ڈرا کر, پاکستانیوں کو ڈرا کر اپنے جھنڈے کے نیچے نہیں لے کر آ رہے, کسی سے ڈرا کر نہیں لے کر آ رہے اپنے پاس. اس لیے کہ اگر میں تمہیں کسی کو دشمن بنا کر, کسی کو دشمن بتا کر اپنے پاس بلاؤں گا تو مجھے کل کو تمہیں اس دشمن سے نپٹنے کے لیے تمہیں ہتھیار دینا پڑے گا مجھے تمہارے ہاتھوں میں, اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے, اس دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے. پھر تم ٹارگٹ کلر بنو گے, پھر تم پکڑے جاؤ گے, تم کسی ماں سے اس کا بچہ چھینو گے یا تم اپنی ماں کی اولادیں ہو, تم ضائع ہو جاؤ گے. پھر میں تمہیں پہچانوں گا نہیں جب تم پکڑے جاؤ گے, پھر میں تمہیں ڈسورٹ کر دوں گا. نہیں کرنا یہ کام, نہیں کرنا یہ کام. کوئی دشمن نہیں, ہم واحد لوگ ہیں, واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں, تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے. تمہارے نظریات کا مخالف ہو سکتا ہے کوئی, تمہارے مسلک کا نہ ماننے والا ہو سکتا ہے کوئی, تمہاری زبان نہ بولنے والا ہو سکتا ہے کوئی, تمہاری پارٹی کے جھنڈے کو, اس کے مینیفیسٹو کو نہ ماننے والا ہو سکتا ہے کوئی, لیکن وہ تمہارا دشمن نہیں ہے, وہ تمہارا دشمن نہیں ہے اور نہ ہوگا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جگہ پہ ایم کیو والے, پی ٹی آئی والے, پیپلز پارٹی والے, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اردو بولنے والا, مہاجر, پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی بیٹھے غم میں خوشی میں شریک ہو, اس کے بعد وہیں سے اٹھ کر جا کر جسے اسے ووٹ ڈالنا ہے جا کر ووٹ ڈال کر آئے, جسے اسے ماننا ہے مان کر آئے, اور واپس آ کر اسی طرح اسی گیدرنگ میں بیٹھے, اسی محفل میں بیٹھے. اگر ہم یہ معاشرہ کریٹ نہیں کر سکے تو آپ یقین جانو تمہیں, تمہاری پارٹی کو اس ملک میں بادشاہت بھی مل جائے, ساری سلطنتیں بھی مل جائے, تو تم ان بادشاہت کو, سلطنتوں کو کہاں پر جا کر استعمال کرو گے؟ کیونکہ ہر گلی میں تو پھر تمہارا دشمن بیٹھا ہے, ہر گلی میں تمہاری بات نہ ماننے والا کوئی بیٹھا ہے, ہر گلی میں تمہاری مسلک کے بغیر والا کوئی بغیر تمہاری مسلک کو نہ ماننے والا بیٹھا ہے, تمہاری زبان نہ بولنے والا بیٹھا ہوا ہے, تمہاری پارٹی کو نہ ماننے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو کیا سب کو مارو گے؟ کیا سب سے جنگ کرو گے؟ یہ غلط رستے پہ ڈال دیا, پوری نسل کو غلط رستے پہ ڈال دیا. نہیں ہے دشمن, جو نہیں ماننے والا اس سے زیادہ جھک کر ملو, جو تمہاری بات نہیں ماننے والا اس سے زیادہ جھک کر ملو, اس کے اوپر ٹیگ لگا کر اس کو مارنے کی بات نہیں کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی لیول لگا کر اس کو مارنے کی بات نہیں کرنی. فرشتوں کے اوپر تبلیغ کرنے نہیں آئے ہو, جو آلریڈی تمہاری بات مانے ہوئے ان کے اوپر تبلیغ کرنے نہیں آئے ہو. جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو گمراہ لوگ ہیں, جو گناہ کر رہے ہیں, جو غلط راستے پہ, ان کو ہی تو گلے لگانا ہے, ان کو ہی تو گلے لگانا ہے. ان کے گناہوں سے, ان کے غلط کاموں سے نفرت کرو, اس انسان سے نفرت نہیں کرو, اس کو گلے لگاؤ, اس کی بات سنو, اس سے اپنی بات کرو, اس کے اوپر محنت کرو, اس کے اوپر تبلیغ کرو. کسی کی جان لینے جان دینے کی بات نہ تو کسی کی جان لینی ہے نہ اپنے جان دینے کی بات کرنی ہے. یہ جو نعرہ لگتا ہے نا, آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, نہیں چاہیے بھائی جان, نہیں چاہیے جان, نہیں لینی ہے کسی کی جان, بچانی ہے یار. تمہارا سب سے پہلا کام ہے اپنی جان بچانا. اگر اس پارٹی کے ماننے والے, تمہارا سب سے پہلا کام ہے اپنی جان بچانا. ذرا اس ماں سے پوچھو جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا, اتنا بڑا کیا ہے, تم آ کر یہاں بولو گے کہ مصطفیٰ کمال کے لیے جان دینی ہے, نہیں چاہیے تمہاری جان. میں تمہاری ماں کی بددعا لوں گا, تمہارے گھر والوں کی بددعا لوں گا. ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے مجھے اس ٹائم سے.
جانیں بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے، نسلوں کی جانیں بچانی ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو جان لینے والے ہیں ان کو بھی گلے لگا، ان کو بھی بولو مت پڑو ان چکروں میں، تمہاری بھی جان لے لے گا کوئی کسی دن۔ نہیں گناہ کرو، نہیں اپنے لیے دو تک کماؤ، یہاں پر نہیں کرنا یہ کام۔ بہت چینج لے کر آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھی بہت ساری باتیں ہو گئی میرے پاس، میں ان لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا۔ بہت چینج لے کر آؤ اپنے اندر، بہت بڑا کام لے کر نکلے ہو، بہت بڑا کام لے کر نکلے ہو۔ یہ واحد کام ہے جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، جو پاکستانیوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ واحد کام ہے جس پہ میرا ایمان ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تم سرخر ہو گے، تمہیں جو ہے وہ کامیابیاں ملیں گی، اور اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ واحد کام ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ تم نسلیں بچانے کے لیے نکلے ہو، تم یہ جو جمع ہو رہے ہو، تم یہ جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو، یہ جو ساری باتیں کر رہے ہو، اتنا خون بہ رہا ہے اس ملک میں، اس شہر میں اتنا خون بہ رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہے نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ جو زندہ بچے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں، جو اس سے بچے ہوئے وہ لاپتہ ہیں، وہ کسی اور جگہوں پہ جو لاپتہ نہیں ہے، جو جیلوں میں نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تم ان کی داستانیں سنو گے تو رون کے کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ کپڑے مار رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اچھے گھروں کے لڑکے، کس لیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا حاصل کر لیا ہے ابھی تک، اور آگے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آگے کیا ملنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ان ماؤں کو بچوں کو واپس دینا ہے۔ انہوں نے کوئی کیا کر رہے ہیں کہ آج ان کی مائیں جو ہے وہ بلک کے پھر رہی ہیں؟ کیا حاصل کر لیا ہے؟ ان بہنوں کو یہ بھائی واپس دینے، ان بچوں کو ان کے باپ واپس دینے۔ ضرور نہیں ہر کوئی آدمی آ کر پاک زمین پارٹی میں شامل ہو جائے، نہیں شامل کرنا، اپنے گھر جائے یار، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے، پڑھے لکھے، کام کرے، محنت کرے، بچے پالے، ماں باپ کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کے دکھ غم میں شریک ہو۔ وہ سوسائٹی بنانی ہے، وہ معاشرہ چاہیے۔ تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی پارٹی سے جا کر ملو، کسی بھی دفتر میں جاؤ، اٹھو سب لوگ یہاں سے جاؤ، نائن گرو، الطاف حسین صاحب کی تقریر سنو، تالیاں بجاؤ، واپس آؤ۔ تمہیں ایک آدمی بھی اس دروازے پہ نہیں پوچھے گا کہ تم کہاں سے ہو کر آؤ۔ میں تمہیں قید کر کے نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں جبر سے نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں جبر سے تمہیں قید کر کے نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے ذہنوں کو تمہیں کنویں کا مینڈک بنا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ دنیا سے ملو جا کر، آزادی ہے، تمہیں نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں جبر کر کے۔ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بول رکھا کہ تم یہاں سے نکل کر جاؤ گے، دوسروں سے ملو گے تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، نہیں۔ ہم نے اتنا سچ بولا ہے کہ تم جتنا دوسروں کے قریب جاؤ گے تم اتنے قریب آؤ گے ہمارے، تمہیں ہمارے سچ کا اتنا زیادہ پتہ چلے گا۔ بہت ذمہ داریاں، بہت بھاری ذمہ داریاں، آپ تمام لوگوں پہ بہت بھاری ذمہ داریاں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں، دشمن بھی دیکھ رہا ہے اور نیوٹرل آدمی بھی دیکھ رہا ہے اور دوست بھی دیکھ رہا ہے۔ ابھی اس 4 ماہ کی اس پارٹی میں ابھی ایک ٹیسٹ کیس ہوا ہے، امجد صابری بھائی شہید کر دیے گئے۔ الطاف حسین صاحب نے 20 منٹ میں الزام لگا دیا آپ کی پارٹی کے اوپر۔ ان کے 3 لوگوں نے، بڑے ٹاپ کے 3 لوگوں نے آ کر جو ہے وہ ڈائریکٹ نام لے دیا۔ اگر آپ کا تعلق الطاف حسین صاحب کی پارٹی سے ہوتا تو کسی کو پتا ہو نہ ہو، وہ 20 منٹ میں یقین کر لیتے کہ ہاں جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ یقین جانو، پورے پاکستان کے سوشل میڈیا نے، پورے پاکستان کی میڈیا نے ان کو 24 گھنٹے کے اندر اٹھا کر پھینک دیا باہر۔ 24 گھنٹوں میں ان کو آ کر اپنے بیانات کو چینج کروانا پڑا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اپنی کہی بھی بات کو انہوں نے ان کو ریپٹل دینی پڑی ٹی وی پہ آ کر۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر میرپور خاص میں جب ہماری گاڑیوں پہ پتھر مارے جا رہے تھے
جب ہماری گاڑیوں میں ڈنڈے برسائے جا رہے تھے، ہمارے پاس بھی گارڈز تھے، پولیس والے تھے، لڑکے تھے، لوگ تھے، ہم بھی وہاں پر نکل کر پتھر برسانا شروع کرتے، ہم بھی وہاں پر نکل کر سر پھاڑنا شروع کرتے، ہم بھی وہاں پر نکل کر فائرنگ کرنا شروع کرتے، ہم بھی اس آفس میں بلا کر اندر باہر یہ تقریر کرتے جو میں ابھی تم سے بات کر رہا ہوں، اور کمرے میں لے جا کر تمہیں جو ہے وہ بتاتے کہ جو ہے وہ یونٹوں میں، سیکٹروں میں جا کر جو کس طرح سے ہتھیار استعمال کرنا ہے، کس طرح سے کیا چیزیں کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کرتے، اگر یہ واقعات کرتے اور یہ تبلیغ دیتے تو آج یقین جانو تم پر یہ الزام لگتا۔ آدھے لوگ اس کے اگینسٹ بات کرتے، آدھے لوگ اس کی فیور میں بات کرتے۔ یہ کلاسک ایگزامپل ہے، کیس ہے۔ جو لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم سے ملے نہیں ہیں، تمہارے اس 4 مہینوں کے کنڈکٹس کو دیکھ کر، تمہارے طور طریقے کو دیکھ کر، تمہاری پالیسیز کو دیکھ کر، تمہیں ان اینڈ آؤٹ، اندر باہر دیکھ کر انہوں نے اپنا ڈیسیژن دے دیا کہ نہیں، پاک سے ترین پارٹی کے لوگوں کے پاس یہ کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تمہارے اوپر نظر ہے، سب لوگوں کی نظر ہے تمہارے اوپر۔ ہم نے ہتھیاروں کی سیاست نہیں کرنی ہے، ہم نے لاشوں کی سیاست نہیں کرنی ہے، ہم نے جان لینے اور جان دینے کی سیاست نہیں کرنی ہے، ہم نے نسلوں کو بچانے کی سیاست کرنی ہے، ہم نے نسلوں کو بچانا ہے۔ اور چینج لے کر آؤ، جو لوگ جو ذمہ داران بنے، صرف اتنے ہی اچھے لوگ نہیں ہوں گے اس ڈسٹرکٹ میں، اور اچھے لوگ ہوں گے، اور بس سمجھو کہ جو ذمہ دار ہے وہی، اسی کے اوپر زیادہ نظر ہے۔ نہیں، جو آدمی جھکنے والا ہوگا، پیچھے ہٹنے والا ہوگا، دوسروں کے لیے راستہ بنانے والا ہوگا، یقین کرو نظروں میں آئے گا، یقین کرو نظروں میں آئے گا۔ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، اس سے بدلہ لینے کے لیے نہ کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو، درگزر کرو، جانے دو۔ دیکھو کیسے اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دو افراد، تمہیں یقین آتا ہے 4 مہینے کا، یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ 4 مہینوں میں یہ کسی انسان کا کمال ہے؟ یہ بیٹھ کر یہاں بیٹھے ہو تم اس کراچی میں 2 افراد، 2 فرد، تمہارا خیال ہے کہ میں اور انیس بھائی جب چلے تھے جہاز پہ تو سب کچھ ہم نے پلان کیا تھا یہ سارا کچھ کہ تم اس طرح بیٹھے ہو گے یہاں پر؟ حیدرآباد میں لوگ بیٹھے ہوں گے 30 آفیسز کھول کر، سکر میں لوگ بیٹھے ہوں گے 3 آفیسز کھول کر، میر پاس میں 9 آفیسز کھول کر، لندن میں ہمارا آفس کھل جائے گا، بلوچستان میں ہمارا آفس کھل جائے گا، پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی اناؤنس ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچ کر آئے تھے 4 مہینوں میں بچے اپنے گھروں میں آنے لگیں گے، لاپتہ لوگ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا ہم نے سوچا تھا؟ یہ نہیں سوچا تھا۔ خدا کی قسم آج تو میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں نا کہ ہاں بھائی پہلے مہینے میں میرا یہ پلان تھا، فرسٹ منتھ میں، سیکنڈ منتھ میں میرا یہ پلان تھا، تھرڈ منتھ میں نہیں تھا، کچھ بھی پلان نہیں تھا۔ نہیں ہے ہمارا کمال، یہ نہیں ہے ہماری کاوش، یہ سمجھو اس بات کو۔ نہیں تھا، نہیں ہے ہماری پلاننگ، یہ نہیں کی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اس طرح بیٹھو گے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سیکریٹریٹ ہوگا۔ صرف یہ سوچ کر آئے تھے کہ بس سانس نکلنے سے پہلے 3 مارچ والی پریس کانفرنس کر دیں، بس جو کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے وہ دنیا کو بتا دیں، بس جھوٹ نہ بولیں اور فرم ہو کے اپنی بات پہ اڑ جائیں، ٹک جائیں وہاں پر۔ صرف یہ کام کیا اور یہ اللہ رہے تمہارے دلوں میں بات ڈال رہا ہے کہ تمہارے قدم چل رہے ہیں اور تم اٹھ کر آ رہے ہو، تمہارے دلوں سے خوف نکل رہا ہے، لوگوں کے دلوں سے خوف نکل رہا ہے، جلسہ ہو گیا، کنونشن ہو گیا، آفیسز کھل گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اب اس پیغام کو کوئی نہیں تباہ برباد کر سکتا، میرے اور تمہارے اعمال تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ میرا اور تمہاری لالچ، ہرس، گمراہ ہونا تباہ برباد کر سکتا ہے۔ نہیں روک سکتا اس پیغام کو، کوئی نہیں روک سکتا۔ چلا گیا یہ میسج، نہیں دیا لوگوں نے ووٹ۔ ہمارے آنے سے پہلے لیاقت آباد میں 1 لاکھ ووٹ ڈالے لوگوں نے، عزیز آباد میں۔ ہمارے آنے کے بعد جو وہ 6% ووٹ رہ گیا۔ ہماری بات سننے کے بعد تو انسان، فیملیز، کراچی کے لوگ سن رہے، ایکٹ کر رہے، مان رہے بات۔ نہیں کر پائے ہڑتال، لڑکا نہیں نکلا ہڑتال کرنے کے لیے۔ 30 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ خدا کے واسطے
خدا کے واسطے ان بہت ساری لوگ جو کہ ابھی بن گئے، ان نسلیں جو کہ وہ ابھی زندہ ہیں، اور آگے والی نسلوں کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا، نہیں غلط کام میں جانا۔ یقین کرو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یقین کرو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمہیں اس دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، تمہیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تم ان لوگوں میں سے چن لیے گئے ہو کہ اس جبر خوف کے ماحول میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی دی ہے تمہارے دلوں میں کہ تم آج اس فرعونیت کے دور میں نکل کر آ کر بے لوح اپنی زندگیوں کو دور پہ لگا کر تم اس کام میں، یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ایم ایل اے ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی ادارے میں بات کر سکتے۔ تمہیں لوگ اللہ نے چنا ہے، تم اس کو چھوٹا کام نہ سمجھو، تم اس کو کوئی غیر مقدس یا چھوٹی پولیٹکس نہ سمجھو۔ ہمارے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی دنیا میں جلانے ہیں، ہمیں مارنے سے پہلے ہمارے ماں کسی کی دعا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں مرنے سے پہلے، موت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو گناہ کیے، پچھلے گناہ کیے، ان گناہوں کو اسی دنیا میں جلا کر ہمیں یہ کام کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وہ آگے کی ہماری زندگی آسان کرنی ہے، اس لیے تمہیں اور ہمیں یہاں پر جمع کر رہا ہے۔ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھنا، اپنے اندر اتنی کانفیڈنس، اپنے اندر ان باتوں کو لے کر آؤ تو تمہارے رویوں میں تبدیلی آئے گی۔ جھک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، رستہ دو، لوگوں کو آگے کرو۔ جتنے لوگ اچھے لوگ خود کو سمجھتے ہو، ان اچھے لوگوں کا کام ہے کہ اور اچھے لوگ کریٹ کریں، ہر آدمی نئے اچھے لوگ کریٹ کرے اور اچھے لوگ بنائے۔ ہم نے زندگی پر ان لوگوں میں یہاں نہیں بیٹھے رہنا ہے بھائی، مصطفیٰ کمال، انیس اسلام خانی، انیس ایڈوکیٹ نے ادھر نہیں بیٹھے رہنا ہے، ہم نے لوگ بنانے ہیں۔ پھر ہم جائیں گے اپنے بیوی بچوں کے پاس، ہم نے اپنے دانت نہیں توڑوانے یہاں پر کہ چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، بوڑھے ہو رہے، سانس نہیں نکلتی سالی، لیکن بیٹھے ادھر لیڈری کر کے نہیں کرنی لیڈری ایسی۔ نئے لیڈر بنانے، ان کو جگہ دینی ہے، اپنا کام کرنا ہے، تم نے پھر نئے لیڈر بنانے، تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ لوگ بنائے۔ اچھے آدمی سے خوف زدہ نہ ہو، اچھے آدمی کو، اچھی لڑکیوں کو کاٹو نہ، مت ڈرو، ٹیلنٹڈ لوگوں سے مت ڈرو، اپنے سے اچھا جو ذمہ دار ہو اپنے سے اچھا سبارڈینیٹ بنائے۔ تم لوگوں کو نکالنا ہے، لوگوں کو یہ جگہ فل کرنی ہے، یہ تم لوگوں کی جگہ ہے، یہ جگہ فل کرنی ہے، اس قوم کو بچانا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تم لوگوں کو اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے، لوگوں کے لیے آسائش کا ذریعہ بنو، لوگوں کے لیے ندامت کا، لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ، دانستہ نادانستہ تمہیں اور مجھے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تم ایسے کام کرو کہ تمہارے اس کام کرنے کا اجر مجھے ملے، انیس بھائی کو ملے، ان سب لوگوں کو ملے، لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں دعائیں دیں، لوگ تمہارے کام دیکھ کر خدا نخواستہ جو وہ ہمیں برا نہ بولے، لوگ تمہیں دیکھ کر اب تمہارے والدین کو دعائیں دیں، تمہارے گھر والوں کو دعائیں دیں، تمہارے اعمال دیکھ کر بھول جاؤ پاسٹ، ماضی بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، ماضی بھول جاؤ، نئی شروعات کرو۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان بھائی